अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है काशिफ़ जवेद और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फेमिनिज़म के बारे में। एक वेस्टर्न क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फेमस हैं। उनका नाम है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। तो ये फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ भी वक्तन फ़वक्तन बोलते रहते हैं और पोस्ट मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं। तो इनके जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं, उनका उर्दू में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कैथी यंग के मुताबिक फ़ेमिनिज़म का जो डिस्कोर्स है वो मर्दों को ख़वातीन की मामूली सी हुक्म अदूली करने पे भी झाड़ पिलाने तक से ग्रेज़ नहीं करता। और फेमिनिज़म डिस्कोर्स में आम तौर पर मर्द और मर्दानगी के अल्फाज को जहर या टॉक्सिक के मतबादल के तौर पे ख्याल किया जाता है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में फेमिनिस्ट किस्म की आंटियाँ पाई जाती हैं वो ऐसा करती हैं। मर्द को मसावी शराकत दार मानने के बजाय माजी का मुजरम तस्वर किया जाता है और इससे ये कहा जाता है कि तुम्हारा दौर अब ख़त्म हो चुका है, अब औरत की हुक्मरानी का दौर है, अब तुम्हें हमारे ताबे और फरमाबरदार बन कर रहना होगा। फिर भी तुम्हें शक की नज़र से ही देखा जाएगा, क्योंकि एज ए मर्द तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि कब तुम्हारी सोई हुई गैरत जाग उठे और तुम्हारा पुराना रूप वापस आ जाए। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में फ़ेमिनिज़म की जो दिलदादा ख़वातीन के जुल्म सितम से तंग आकर लाखों सफ़ेद फार्म मर्दों ने जॉर्डन पीटरसन को अपना मसीहा समझकर इसके वीडियो लेक्चर्स सुनना शुरू कर दिए हैं। पीटरसन के इस जुमले मर्द और औरत ने ना कभी एक जैसे थे और ना कभी एक जैसे हो सकते हैं, ये उनके जो जुमले हैं वो हर फेमिनिस्ट हलकों में खलबली उन्होंने मचाई हुई है। पीटरसन को मुदल्लल जवाब देने के बजाय फेमिनिस्ट जो है वो जो फेमिनिज़म के जो दिलदादा हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट तस्वर करते हैं, वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं और टोरंटो यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक साइंसदान पीटरसन को दाएं बाजू का एक्टिविस्ट और इनके ख़यालात को सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश करार दे रहे हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाली दुनिया में आज के दौर के सबसे ज़्यादा मकबूल और बाअसर मुतनाज़ा अवामी दानश्वर टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन हैं। जॉर्डन पीटरसन क्लिनिकली साइकोलॉजी के महक़क़ और उस्ताद होने के साथ साथ यूट्यूब के स्टार, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और पसंद किए जाने वाले मुसन्निफ़ हैं। हाल ही में इनकी शाया होने वाली किताब ज़िंदगी के 12 कवायद या फिर 12 रूल्स फॉर लाइफ की 10 लाख से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। पीटरसन इंतहाई सादा लिबास पहनते हैं और एक अनोखी शख्सियत के मालिक हैं। वो ज़्यादातर नफ्सियात और बातनी उलूम पर लिखते हैं, लेकिन कुछ अरसे से इनका मरकज़ी पैगाम जदीद लिबरल सकाफ़त की कामल तनकीद पर मबनी है। इन्होंने अपने वसी नज़रियात को मुख्तसर मगर मानी खेज़ जुमलों में डाल लिया है और जब वो बोलते हैं तो सुनने वालों पर एक सहर सा तारी हो जाता है। मसलन आज के दौर की सिनफ़ी मसावात से पैदा होने वाली बेचैनी के हवाले से वो कहते हैं कि आज के दौर में मर्दानगी एक बहरान का शिकार है। इस तरह मजहबी हकायतों पर मुश्तमिल हकायक को वो कदीम हिकमत से ताबीर करते हुए कहते हैं कि दुनिया को अच्छी तरतीब देने के लिए अगर किसी माजी के मॉडल को आजमाना पड़े तो हमें इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। इनके कुछ नुकातों का ख्याल है कि पीटरसन लिबरल कल्चर को मर्दाना रूप पर हमला तस्वर करते हैं और पीटरसन की दुनिया में आर्डर सिर्फ मर्दाना और अफरा तफरी सिर्फ निसाई है, जैसा कि वो अपनी किताब अफरा तफरी का उनसर एंटीडोट टू कॉज में इसकी तफसील बयान करते हुए इसका इलाज भी बताते हैं। कुछ लोगों ने फेमिनिज़म से परेशान नौजवानों के लिए उम्मीद के पैगंबर के तौर पर भी इनका खैर मुकदम किया है। कुछ लोगों के नज़दीक इन्हें सूफियाना बाप या एक रहनुमा के तौर पर भी इनको माना जाता है। कुछ लोग इनके लेक्चर्स को फ़ाशिज़म की मज़म्मत करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वो बहुत बसीरत अंगेज़ बातें करते हैं, लेकिन इनकी बातें बहुत सी चीज़ों का मजमूआ या मुरक्का होती हैं जिनकी कई ताबीरें की जा सकती हैं और इन्हें कई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए पीटरसन मर्दानगी का पैगंबर है। वो एक तरह से इनके लिए रूहानी पेशवा बन गया है, जो इस बात पर रंजीदा और गमज़दा है कि इन्हें मर्द होने की वजह से शर्मिंदा किया जाता है और इन्हें माफ़ी का ख्वास्तगार होना पड़ता है। वो इल्ज़ामात के बोझ तले दबे हुए हैं। पीटरसन का लेक्चर सुनने के लिए लोग $44 से लेकर $200 तक खर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पीटरसन को इंटेलेक्चुअल डार्क वेब
کا رہنما قرار دیا ہے۔ جب پیٹرسن سے پوچھا گیا کہ آپ کی باتیں سننے کے لیے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ کس چیز کے بھوکے ہیں، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ ذمہ دارانہ تعلقات اور ان پر بامعنی اور پرمغز گفتگو کے بھوکے ہیں، اور ہمارے کلچر میں پچھلے 50 سال سے ایسی گفتگو ہو ہی نہیں رہی۔ ہم نے صرف حقوق، مراد، آزادی اور فوری خوشی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں اپنی جگہ پر کارآمد ہیں، لیکن سطحیت کے لیے ہوئے جب لوگ سطحیت پر اتر آتے ہیں تو تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سطحی سوچ سے باہر نکالتے ہوئے بالغ اور ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہے۔ جارڈن پیٹرسن نے تنوعوں اور معاوضوں میں صنفی فرق کو ختم کرنے اور لاشعوری تعصب سے نمٹنے کی کوششوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایڈم مکلاچ لکھتے ہیں کہ جارڈن پیٹرسن کے آن لائن سامعین کے وسیع حلقے کو دیکھتے ہوئے یہ بات اب تسلیم کرنی پڑے گی کہ پیٹرسن کی تنقید قابل غور ہے اور اس موضوع پر دفاع کے لیے مزید تحقیق اور دلائل کی ضرورت ہے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے نفسیات کے اس پروفیسر کے خیالات کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے خیالات کے حق میں ایک ماہر وکیل کی طرح دلائل دیتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی تحقیق کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے، لیکن ان کے خیالات پر توجہ دینے کی بجائے ان پر انتہائی سطحی قسم کے انداز سے تبصرہ کیا جانا کوئی عقلی دلیل کی نشانی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ CEOs کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ان کی آرگنائزیشن کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک 5واں کالم تشکیل پا رہا ہے۔ لندن میں کوئین میری یونیورسٹی میں تنظیمی نفسیات کے پروفیسر روب برائنر کے مطابق پیٹرسن عصر حاضر کی ہیومن ریسورس پالیسیوں پر جو تنقید کر رہا ہے، اس کے لیے اس نے جانگ جو ایک رشین ناولسٹ ہیں، دوستویسکی اور نیتشے جیسے مفکرین نے فلسفیانہ بنیادیں فراہم کی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاید ایسا لگ رہا ہو کہ اس کی تنقید غیر منصفانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے بھی ہیومن ریسورس شعبے کے اسلحہ خانے کی طرف صرف انگلی اٹھائی ہے۔ اصل حقائق ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ پیٹرسن اپنے آپ کو ایک کلاسیکل برطانوی لبرل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے کچھ نقادوں نے انہیں دائیں بازو کا ایک دانشور کے طور پہ پیش کیا، جیسے کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے خیال کرتے ہیں، جو درست بات نہیں ہے، کیونکہ پیٹرسن ویسٹرن سوسائٹی کے اندر پائے جانے والی مایوسی سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جدید حقوق نسواں کا انقلاب شروع ہونے کے نصف صدی سے بھی زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مغرب عورتوں اور مردوں کے مابین شراکت کے لیے کوئی متوازن اصول و قوانین وضع کرنے سے قاصر ہے۔ جب پیٹرسن شاؤٹنگ کرینک کی طرح یہ کہتا ہے کہ کام کی جگہ اور دفاتر میں جب خواتین میک اپ کر کے آتی ہیں تو وہ خود مردوں کی جنسی جذبات کو ہوا دیتی ہیں، انہیں اس بات پر اکساتی ہیں کہ انہیں جنسی طور پر ہراساں کریں۔ تو ان باتوں کو اگر کوئی شخص تنقید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہے کہ یہ بے تکی باتیں ہیں تو وہ شاید ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سنجیدہ باتیں ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ مغرب کی ترقی یافتہ دنیا میں سماجی اور معاشرتی اصول ابھی تک ترقی پذیر ہے اور یہ بہت سے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خواتین کام کے ماحول کو جنسی نوعیت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ فیمنزم کا ڈسکورس مردوں کو خواتین کی معمولی حکم عدولی پر بھی جال پلانے سے گریز نہیں کرتا، اور عام طور پر مرد اور مردانگی کے اس طرح کے ٹاکسک قسم کے جو ہے وہ متبادل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہم ان روایتی اصولوں کو کب کا بلا چکے ہیں، جن کی روح سے خواتین کے سامنے روکھی زبان میں گفتگو کرنے کو معیوب تصور کیا جاتا ہے، لیکن ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کے باوجود آج بھی کسی مرد کو کسی خاتون کے سامنے ایسا بیہودہ لطیفہ سنانے پر نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے جو اس خاتون کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہو۔ مرد کی طرف سے خاتون کو صنف نازک کہنے پر تو شاید صرف برا بھلا ہی کہا جاتا ہے، لیکن کسی جنسی عمل کی طرف پیش قدمی کی صورت میں سارے عمل کے ذمہ دار مرد کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ کام کی جگہوں پر رومانس وغیرہ تو بہت کثرت سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہراساں کرنے کا عمل معمولی چھیڑ چھاڑ سے زیادہ سنگین تصور ہوتا ہے۔ ایسے پریشان کن ماحول میں پیٹرسن ذاتی ذمہ داری اور خود ضابطگی کا ایک لائحہ عمل پیش کرتا ہے، اگرچہ اس کا پیغام دونوں اصناف سے متعلق ہے، لیکن اس کی اصل توجہ مردوں پر ہے۔ دراصل اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جدید مغرب میں مرد ایک بڑے بحران کا شکار ہے اور مردوں پر نسائی عملے کو وہ ایک جرم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ پیٹرسن کے خیالات کی بہت سادہ تعبیر ہے اور اس کی
سمپلسٹک قسم کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیمنزم کی موجودہ شکل یقینی طور پر اس سے مشکل سے باہر آنے کی کوشش جو ہے نہیں کر رہی، لہٰذا یہ تشریح کسی طور پر غلط نہیں ہے۔ فیمنزم کی یہ باتیں صرف ہوائی باتیں ہیں کہ فیمنزم مردوں کو بھی پیدرسری نظام کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کی تحریک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فیمنزم کا ڈسکورس مردوں کو خواتین کی معمولی حکومت دولی پر بھی جھاڑ پلانے سے گریز نہیں کرتا، اور عام طور پہ مرد اور مردانگی کے الفاظ کو ٹاکسک کے متبادل طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام الفاظ جن کے ساتھ مرد کے سابقے اور لاحقے لگے ہوئے تھے، مثلا چیئرمین وغیرہ کو تبدیل کر کے چیئر پرسن کر دیا گیا ہے، کیونکہ مرد کے لفظ ایک برے انسان کے طور پہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ برطانوی صحافی ہیلن لیوس نے پیٹرسن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ انہیں ایک سنجیدہ دانشور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سفید فام غم زدہ مردوں کے لیے لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے مسائل اس وقت اصلی مسائل ہیں۔ یقینی طور پہ پیٹرسن کا ہر حال اور مشورہ ضروری نہیں کہ بہت ہی معقول ہو، کیونکہ اس کے مشوروں میں کچھ روایتی باتیں ہوتی ہیں، جیسے وہ عورتوں کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دونوں جنسوں کو لازمی طور پر ایک ایسی نئی دنیا کے مطابق ڈھلنا چاہیے جس میں خواتین کو آزادی اور خود مختاری ہو، لیکن وہ جس طرح کی عورت کی منظر کشی کرتے ہیں وہ صرف ہاؤس وائف ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے کچھ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مخالفین تو اس کی بات تک سننے کے تک تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کا فیمنزم تو مرد کو مساوی شراکت دار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مرد سے یہ کہتا ہے کہ تم ماضی کے مجرم ہو، تم نے بہت بدتمیزیاں کی ہیں، اب تمہارا دور ختم ہو چکا ہے، مزید بدتمیزیاں بند کرو اور عورتوں کو فرما بردار اور خلیف بن کے رہو، لیکن ایسا کرنے پر تمہیں شک کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا۔ اور اس سارے معاملے میں آپ نے پاکستان میں جو فیمنزم کی تحریک چل رہی ہے، لو میں اس طرح سے بیٹھ گئی اور اب کھانا تم گرم کرو گے، اپنا بستر خود گرم کر لینا وغیرہ وغیرہ آپ نے سنے ہوں گے۔ اب تمہارے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کب پرانا روپ ڈال ہو۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پیٹرسن کو مظلوم لوگوں کی اکثریت کی حمایت ملے گی۔ اگر یہ بات فیمنزم کو بری لگتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں۔